قل هو نبأ عظیم، ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ وہ ایک عظیم خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ تفسیر صراط الجنان، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ قرآن پاک اور جو کچھ اس میں توحید، نبوت، قیامت، حشر اور جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یہ عظیم الشان خبر ہے، اور اے کافروں تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس سے غفلت میں ہو کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اور قرآن پاک اور میرے دین کو نہیں مانتے۔ ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون، ترجمہ کنز العرفان، مجھے عالم بالا کی کوئی خبر نہیں تھی جب وہ بحث کر رہے تھے۔ تفسیر صراط الجنان، بحث کرنے والوں کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس صورت میں یہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر میں نبی نہ ہوتا تو عالم بالا میں فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سوال و جواب کرنا مجھے کیا معلوم ہوتا، اس کی خبر دینا میری نبوت اور میرے پاس وحی آنے کی دلیل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اس چیز میں بحث کر رہے تھے کہ کون سے کام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بہترین حال میں اپنے رب عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں معلوم ہے کہ عالم بالا کے فرشتے کس بحث میں ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت و کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کے فیض کا اثر اپنے قلب مبارک میں پایا تو آسمان و زمین کی تمام چیزیں میرے علم میں آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، ہاں اے رب عز و جل، میں جانتا ہوں۔ وہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں، اور کفارات یہ ہیں: نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہرنا، پیدل جماعتوں کے لیے جانا، جس وقت سردی وغیرہ کے باعث پانی کا استعمال ناگوار ہو اس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔ جس نے یہ کیا اس کی زندگی بھی بہتر، موت بھی بہتر، اور وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف نکلے گا جیسا اپنی ولادت کے دن تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لی۔ اور ایک روایت میں ہے، جو کچھ مشرق و مغرب میں ہے سب میں نے جان لیا۔ علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھنے اور ٹھنڈک محسوس ہونے کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھول دیا اور قلب شریف کو منور کر دیا، اور جن چیزوں کو کوئی نہ جانتا ہو ان سب کی معرفت آپ کو عطا کر دی، حتیٰ کہ آپ نے نعمت و معرفت کی ٹھنڈک اپنے قلب مبارک میں پائی، اور جب قلب شریف منور ہو گیا اور سینہ پاک کھل گیا تو جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جان لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔